قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو صاحب السماء والأرض وصاحب الشمس والقمر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وأكثر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، قال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم وشهر مبارك، وشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخره. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل و لا یزال کے لیے، لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کروڑوں لاکھوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جنہوں نے انگنت محنتوں سے اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچایا. اللہ پاک اپنی پوری پوری رحمتیں ان کی قبروں پر نازل فرمائے. جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں یہ شعبان ہے، اور اس سے اگلا ماہ رمضان ہے، اور پھر اس سے اگلا ماہ شوال ہے. شعبان یہ رمضان کا پڑوسی ہے، اور شوال بھی رمضان کا پڑوسی ہے.
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دائیں طرف کا پڑوسی ہے اور ایک بائیں طرف کا پڑوسی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگلی طرف کا پڑوسی ہے اور ایک پچھلی طرف کا پڑوسی۔ شعبان آتا ہے تو رمضان المبارک آتا ہے، گویا کہ شعبان رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے بارش کے آنے سے پہلے بادل آتے ہیں، یہ شعبان رمضان المبارک کی باران رحمت سے پہلے بادلوں کی مثال رکھتا ہے، اور پھر باران رحمت کے چلے جانے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلتی۔ شوال کا مہینہ ان ٹھنڈی ہواؤں کے مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اس پڑوسی ہونے کے سبب کہ شعبان رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اس مہینے میں روزے رکھتے، رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی شان ہے، خود روزے رکھتے تھے، امت کو روک دیا کہ شعبان کے آخری دنوں میں تم روزے نہ رکھنا، بلکہ تم زیادہ کھانا پینا تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تمہارے جسم میں طاقت جمع ہو سکے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت روزے رکھتے ہیں، ہم نہ رکھیں؟ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ تم روزہ رکھو گے تو بھوکے اور پیاسے رہو گے، میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو یہی میرا کھانا پینا ہو جاتا ہے، جب جبریل آتا ہے تو یہی میرا کھانا پینا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے وہ شعبان کا مہینہ۔ ہمیں صرف اتنی اجازت دی کہ اگر کوئی عادت رکھتا ہے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی، جنہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، کہ 13، 14، 15، وہ تو رکھ لے، ورنہ میری امت کے لوگ اس مہینے میں روزے نہ رکھیں، اس لیے کہ میری امت پر بوجھ پڑے گا اور رمضان المبارک کے لیے طاقت جمع نہیں ہو سکے گی، خود رکھ لیتے۔ یہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کی بھی کسی حدیث میں سند نہیں ملتی کہ شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ جو بندہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے ہر مہینے، وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ شعبان کی 15ویں کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھتے اور ہر جمعرات کا روزہ بھی رکھتے۔ خود ارشاد فرمایا کہ سوموار کے دن کا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اور میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کا روزہ جمعے کے دن کا پڑوسی، پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں بھی پڑوسی کا خیال رکھتے تھے۔ ہم تو بلکہ جو ساتھ ہمارے پہلی صف میں کھڑا ہو، کندھے سے کندھا ملا کر، ہم تو اس کا ہی خیال نہیں کرتے۔
اور گھروں کے جو پڑوسی ہوتے ہیں ہمارے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حق بیان کیے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں حضور یوں نہ کہہ دیں کہ تمہاری وراثت میں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے پڑوسی خوش ہیں وہ جنتی ہے، جس سے پڑوسی ناخوش ہیں وہ جنتی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا مکان ایک یہودی کے پڑوسی میں تھا۔ یہودی اپنا مکان بیچنے لگا، مکان کہیں 2000 کا 3000 کا تھا، تو یہودی نے اس کی قیمت 50,000 مانگ لی۔ لینے والے نے کہا کہ مارکیٹ کے لحاظ سے تو تیرے مکان کی قیمت 2000 ہے، 50 کیوں مانگتے ہو؟ کہا میں اس لیے مانگتا ہوں کہ یہ عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس ہے، کہ کسی کو اگر اللہ کے ولی کا پڑوس مل جائے، کسی کو اگر قرآن و سنت کے عالم کا پڑوس مل جائے تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اس پڑوس کی وجہ سے اس کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی بڑا عجیب و غریب ملتا ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں پڑوسی اگر مانگا کرے تو نہ کیا کرو، دینا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ وہ پڑوسی جنت کا حقدار نہیں رہتا۔ فرمایا پڑوسی آگ مانگے تو آگ دے دیا کرو۔ پرانے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے تندور ہوتے تھے گھروں میں، یہ گیس یہ سلنڈر تو ہوتے نہیں تھے، ماچسیں بھی نہیں ہوتی تھیں، پتھروں سے لوگ آگ چٹکایا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کے گھر میں تندور یا توا گرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہو اور اس کے گھر میں ماچس نہیں، تو وہ پڑوسی سے آگ تھوڑی سی 2-4 انگارے مانگنے آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا کے دے دیا کرو۔ پڑوسی کے گھر میں اگر چولہا جل گیا تو تمہیں خوشی نہیں ہوگی؟ فرمایا پڑوسی اگر کلہاڑی مانگنے آ جائے، چھری مانگنے آ جائے، چاقو مانگنے آ جائے سبزی کاٹنے کے لیے، یہ چولہا جلانے کے لیے لکڑی کو توڑنے کاٹنے کی ضرورت ہے، تو اگر تم نے نہ دیا پڑوسی کے مانگنے پر تو تم نے پڑوس کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پڑوسی کے گھر کا چولہا نہ جلے؟ پڑوسی اگر رسی مانگنے آ جائے، اور رسی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ کہوں کہ لسی مانگنے آ جائے، پانی مانگنے آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا پڑوسی پریشان رہے، پیاسا رہے؟ دے دیا۔ پڑوسی چارپائی یا بستر مانگنے آئے، کوئی مہمان آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دے دیا کرو، نہ کیا کرو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور ایک بات ہمارے لیے فرمائی کہ فرمایا اگر 2 بوٹیاں بھی گھر میں پکا رہے ہو سالن کی تو شوربہ ذرا زیادہ کر لینا، پڑوسی کے گھر بھیج دینا، کیا پتہ رات کو اس کے گھر میں کھانا ہی نہ ہو۔ آج ہم 2 سکے بھائی پڑوس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بولنے سے بھی رہ جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حق کیسے بیان فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا پڑوسی۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ اس سے پہلا جو مہینہ وہ رجب کا گزرا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی، یہ جو کیلنڈر ہے ہمارا 12 مہینوں کا، یہ اللہ نے بنایا۔ لیکن یاد رکھنا وہ اسلامی کیلنڈر اللہ کا بنا ہوا ہے۔ یہ چیت بیساکھ جیٹھ ہاڑ ساون بھادو اسو کتے مگر پو ماں پھگن یہ ہندو کا کیلنڈر ہے۔ جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ انگریز کا کیلنڈر ہے۔
شوال، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ اللہ کا بنایا ہوا کیلنڈر۔ سب سے پہلے اللہ کا کیلنڈر بنا ہے 12 مہینے کا، پھر قوموں نے اللہ کے بنے ہوئے کیلنڈر کو دیکھ کر اپنے اپنے 12 مہینوں کا کیلنڈر بنایا۔ ہندو کے کیلنڈر میں بعض مہینے 32 دن کے ہیں، 31 دن کے بھی ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر میں 29 اور 30 سے اوپر مہینہ نہیں جاتا، اور انگریزی کے کیلنڈر میں 28 کا بھی ہے، 29 کا بھی ہے، 30 کا بھی ہے، 31 کا بھی ہے، ان میں فرق ہے۔ اسلامی کیلنڈر چونکہ چاند پر دار و مدار رکھتا ہے، کبھی 29 کا چاند ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن میں ہے، یسألونک عن الاہلہ، میرا نبی تجھ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے، قل، کہہ دو، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے ٹائم ٹیبل بنایا ہے تو اللہ کی شان ہے، ہم اس ٹائم ٹیبل سے نہیں چلتے، ہم انگریزی کے ٹائم ٹیبل سے چلتے ہیں یا ہندو کے ٹائم ٹیبل سے چلتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کے اندر بھی اللہ سے اپنا جوڑ توڑ رکھا ہے۔ چاند کی تاریخوں پر کوئی شادی کا دن نہیں رکھتا، شادی کی تاریخ اگر کوئی رکھتا ہے یا انگریزی کیلنڈر پہ رکھتا ہے یا ہندو کے کیلنڈر پہ رکھتا ہے، اور میرا خیال ہے وہ شاید اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں آسانی ہوتی۔ چاند کی طرف ہمارا آنا جانا نہیں، اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ابھی دیکھیں رمضان کا جب چاند آنے لگے گا تو کتنا مشکل ہوگا، اور جب عید کا آنے لگے گا تو کتنا مشکل ہوگا۔ پوری دنیا میں مسلمان کی لڑائی ہوتی ہے، اس لیے کہ چاند کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تو نے رجب کا چاند ہمیں نصیب کر دیا ہے، ہمیں شعبان اور رمضان بھی نصیب کر دیں۔ اور جب شعبان کا چاند دیکھا تو فرمایا اللہ اب ہم پہنچنے والے ہیں اپنی منزل پہ، یہ پہلا اسٹاپ ہے، اس سے اگلا اسٹاپ رمضان۔ جس طرح گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ ملتان جانا ہو لاہور سے، جب خانے وال کا اسٹیشن آتا ہے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے ملتان آنے والا۔ کراچی سے بندہ چل رہا ہو، لاہور آنا ہو، اسلام آباد جانا ہو، جب خانے وال آتا ہے تو پھر تسلی ہوتی ہے دل کو کہ اب لاہور بھی آنے والا ہے۔ شعبان جب آتا ہے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے رمضان آنے والا ہے۔ اور رمضان کیوں آنے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب یہ شعبان جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، یہ آتا ہے تو رمضان آتا ہے، اگر یہ نہیں آئے گا تو رمضان نہیں آئے گا، اس لیے اس کی تیاری اور زیادہ کرنی ہے، اس سے ملنا اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ملیں گے تو رمضان المبارک سے ملیں گے۔ میں نے حدیث کا ایک سہارا لیا ہے، میں نے قرآن کی آیت تلاوت نہیں کی، حدیث پڑھی ہے، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس زمانے میں فارس ایران کو کہا جاتا تھا، یہ ایران کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی۔ راہ حق کی تلاش میں ایران سے نکلے تو بکتے بکتے شام آئے، شام میں بھی راہ حق نہ ملا تو بکتے بکتے فلسطین کی وادی میں جا پہنچے، فلسطین میں بھی راہ حق نہ ملا تو بکتے 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 مدینے آ پہنچے، مدینے پہنچے تو حق بھی ملا اور راہ حق بھی ملا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ انہوں نے عمر پائی ہے، 240 سال یا 250 سال، یا بعض علماء نے 200 سال لکھی، حضرت سلمان فارسی کی عمر ہوئی۔
کہتے ہیں کہ میں حق اور حق کی تلاش میں مدینے آیا تو میں ایک یہودی کا غلام تھا، یہودی نے مجھے خریدا تھا، اور آخری بندے نے فلسطین میں جس کے پاس میں تھا، ایک عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے مجھے کہا تھا اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو مدینے چلے جاؤ، ایک نبی مدینے میں آنے والا ہے، وہ نبی بھی تمہیں مل جائے گا اور نبی کے ذریعے تمہیں سچ اور حق بھی مل جائے گا۔ تو میں اصل میں مدینے اسی لیے آیا تو بکتا ہوا تھا، لیکن آیا صرف اس غرض سے کہ مدینے میں مجھے اللہ کا سچا نبی مل جائے۔ کہتے ہیں میں یہودی کے پاس تھا، ایک دن یہودی کی کھجوروں پہ چڑھا ہوا میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک نیچے 2-3 یہودی باتیں کر رہے تھے کھڑے ہوئے میرے مالک کے ساتھ کہ وہ سچا نبی آج قبا میں آ گیا۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ سچا نبی آج قبا میں آ گیا جو حق لایا اور سچ لایا۔ میرے کانوں میں آواز آئی، حالانکہ میں غلام اور نوکر تھا، لیکن میں اترا نہیں بلکہ کھجور کے درخت سے چھلانگ لگا دی۔ اب کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اترنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ اترنے چڑھنے والے وہ رسوں کے ذریعے جاتے ہیں جب کھجوریں توڑی جاتی۔ میں نے چھلانگ لگا دی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن میں نے حق اور سچ کے لیے اس درد کو برداشت کیا۔ تو میں نے ان یہودیوں سے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تو اپنا کام کر جو تیرا کام ہے، تجھے اس بات سے کیا غرض؟ کہنے لگا نہیں میں سن رہا تھا کہ تم نے کہا کوئی سچا نبی آیا ہے۔ تو میرے مالک نے کہا تجھے نبی سے کیا غرض ہے، چڑھ اپنا کام کر۔ اب مزدوری جب تک کرنی تھی، شام کے وقت میں اترا کھجوروں سے، تو میں نے اگ سگ لی، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اگ سگ لینا، وہ سچا نبی کہاں آیا ہے؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ سچا نبی وادی قبا میں۔ میں نے تورات و انجیل میں پڑھ بھی رکھا تھا اور پادریوں سے سن بھی رکھا تھا کہ اس سچے نبی کی 2-3 نشانیاں ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سچا نبی ہے۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ نبی ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری نشانی میں نے سوچ رکھی تھی کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، تو فرشتوں نے جب آپ کا دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس دل کو سینے کے اندر رکھ کر سی دیا گیا، حضور فرماتے ہیں انہوں نے میرے 2 کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر بھی لگا دی، اور حضور کے 2 کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر تھی۔ اب میں نے کچھ کھجوریں لی سچے نبی کی جان پہچان کے لیے، تو میں نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر پیش کی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کسی اور کو دے دی، خود نہیں کھائیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی دیکھنی کیا تھی؟ ماتھا دیکھتا گیا، باتیں سنتا گیا، چہرہ دیکھتا گیا، تو دل نے کہا یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چند دنوں کے بعد جنت البقیع میں ایک جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نام بھی ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے شخص تھے جو مدینے میں دفن ہوئے جنت البقیع میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن ایسے نہیں ہوتے تھے جو ہمارے ہیں، یہاں کانٹے جڑے ہوئے ہوتے، بٹن تھے ہی نہیں اس زمانے میں، یا سوراخ کر کے لکڑیاں ڈالی ہوئی ہوتی، یا مسواک کے ٹکڑے کر کے وہ یہاں ڈالے ہوئے ہوتے تھے، اس سے بٹن ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔
تو میں حضور کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا کہ آج میں نبوت کی مہر دیکھوں. اللہ جانے جبریل نے آ کر حضور کو بتا دیا. کیا ہوا کہ اچانک نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک ایسے کر دیا. بٹن تو کھلے ہوئے تھے. اب میری نظر جو پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. میں نے جا کر بوسہ دے لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان کیا کر رہے ہو؟ میں نے کوئی اور بات تو نہ کی, اتنا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری بات بھی پوری ہو گئی جو میں ڈھونڈنا چاہتا تھا. یہ یہودی کے غلام تھے. مسجد قباء کے پاس آج بھی وہ باغ سلمان فارسی کی جگہ موجود ہے جہاں باغ کے اندر یہ کام کرتے تھے. آج کل وہاں اسکول ہے. کھجوروں کے درخت تو کاٹ دیے گئے. 1978-79 تک وہاں 2 کھجوروں کے درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے موجود تھے. میں نے ان درختوں کی زیارت کی ہے. ہمارے لوگوں نے چونکہ محبت میں آ کر اس کھجوروں کی جڑیں بھی کاٹیں اور نیٹے سے مٹی بھی اٹھا لیتے تھے, پتے بھی توڑ لیتے تھے, برکت کے لیے بغل میں دبا کے پاکستان آ گئے. گورنمنٹ نے پہلے کانٹے دار تاریں لگوائیں کو آگے نہ آئے تو ہمارے لوگوں نے وہ کانٹے دار تاریں بھی لپیٹیں اور برکت کے لیے گھر لے آئے. آخر 1979 نے گورنمنٹ نے کہا کہ بلڈوزر لگاؤ اور کھجوروں کے درخت نکال دو. یہ تو شرک ہوتا جا رہا ہے کہ ہر بندہ آتا ہے ان کو چومنے لگ جاتا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے پیار اور محبت میں کہا کہ جاؤ اپنے یہودی سے کہو تمہیں آزاد کر دے, میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد ہو جاؤ. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے پاس گئے. یہودی سے کہا مجھے آزاد کر دو. انہوں نے کہا کملا ہو گیا ہے, غلاموں کو بھی آزاد کیا جاتا ہے. تم میرے غلام ہو, میں نے خریدا ہوا ہے تمہیں, لیکن چلو پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ 200 کھجوروں کے درختوں کا باغ مجھے لگا کر دو. وہ درخت جوان ہو جائیں, ان کو پھل لگ جائے, پھل پک جائے, پھر تمہیں آزاد کر دو. اب یہ شرط کتنی بڑی کڑی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1.25 کلو مجھے سونا چاہیے. اس زمانے میں بعض علماء نے ایک انڈا لکھا ہے کہ ایک انڈے کے برابر سونا چاہیے, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ 1.25 کلو کے برابر سونا مانگا. لیکن صحیح روایت جو ہے وہ انڈے کے برابر کی. یہ خوش ہو گئے کہ مجھے آزادی کا پروانہ مل گیا. دوڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پوری ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے کہا تمہیں آزاد کر دوں گا لیکن 2 شرطیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. فرمایا سلمان یہ 2 شرطیں کو گھٹ چھوٹی ہیں, چلیں تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تیرا سامان کر دے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلاؤ. بلال آئے. فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں گھوم جاؤ, کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کر. جب 200-250 گٹھلیاں جمع کر لو تو میرے پاس آ. اور گٹھلیاں بھی اجوا کھجور کی جمع کرنی ہیں دوسری. 2-3 دن لگے, گٹھلیاں جمع ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان جاؤ اس یہودی سے پوچھ یہ باغ لگانا کہاں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ باغ لگانا کہاں ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے, باغ سلمان فارسی جہاں تھا مسجد قباء کے قریب. یہودی نے زمین بتائی کہ یہاں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گٹھلیاں زمین میں دباتے جاؤ, مٹی میں برابر کرتا جاؤ. اب گٹھلیاں ڈلتی گئیں, مٹی برابر ہو گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں, جو میں نے حدیث پڑھی وہ تو پتہ نہیں آج آپ کو موقع ملے گا سننے کا کہ نہیں. اب یہ تو صرف حضرت سلمان فارسی پہ بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا.
اے اللہ یہ تیرے نبی کا غلام ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرا بڑا چہیتا لاڈلا اور پیارا ہے. اور یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، ایمان تازہ ہوگا سنا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے. حالانکہ یہ فارس کا، ایران کا رہنے والا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ یہ میری اہل بیت میں سے. اب اہل بیت کی کیا شان ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے. اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا. علماء نے لکھا ہے حضور نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، کھجوریں نکلتی آئیں، جوان ہو گئیں، پھل لگ گیا، پھل پک گیا. اب یہودی کھڑا دیکھ رہا ہے، بننے دے اتے نکلتی آئیں، جوان ہوتی گئیں، پھل لگتا گیا. دعا ختم کی، میرے پاک نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انڈے کے برابر سونا آیا. فرمایا بلا اس یہودی کو بلایا گیا، انڈا ہتھیلی پہ رکھا، کہا یہ سونا ہے اور گن لے کھجوروں کے درخت 200 ہیں کہ نہیں. وہ انڈا واپس نبوت کی ہتھیلی پہ رکھ کے کہتا ہے مجھے پڑھا دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کھجوریں نکلتی آئیں، پک گئیں. اب حضرت سلمان فارسی کو اس نے کہا جی اب میں خود مسلمان ہو گیا، اب اس کو غلام کیا رکھنا، جاؤ اس کو آزاد کرو. یہ حضرت سلمان فارسی فرماتے. بس صرف حدیث کا اتنا تھوڑا سا بتا کے میں بات ختم کروں، آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. جیسے اب یہ آخری دن ہے شعبان کی، رمضان المبارک آیا ہی آیا. کہو آیا ہی آیا. بس اسٹیشن تھوڑا سا رہ گیا ہے. شعبان کے آخری دن تھے. قال خطبنا، بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی واعظ فرمایا. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم. مولانا بیٹھے ہیں، شاید انہوں نے پڑھا ہو سنا ہو، قرآن پاک میں قد یا لقد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، یا بعض علماء اس کا معنی کرتے ہیں پکی بات ہے. پکی بات بھی وہی ہوتی ہے جس پہ قسم کھائی جائے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اظلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمت والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، ابھی روزے کی بات نہیں کی. روزہ الگ ہے، رمضان الگ ہے. رمضان کی شان الگ ہے، روزے کی شان الگ ہے. لیکن اللہ پاک نے دونوں کو جوڑ دیا. جب دو شان والے مل جائیں، جب دو عظمت والے مل جائیں، دو عزت والے مل جائیں، چاہے وہ ذی روح ہوں چاہے بغیر روح کے ہوں، اللہ پاک اس چیز کو شان دے دیتا. اللہ جس کا جوڑ لگا دے. مستری اینٹ کو اینٹ سے جوڑتا ہے تو سیمنٹ لگاتا ہے، درزی کپڑے سے کپڑے کو جوڑتا ہے تو دھاگا لگاتا ہے، دکاندار لوہے والا لوہے کو جوڑتا ہے تو ویلڈنگ کرتا ہے. اس طرح جوڑ لگتے ہیں. اور اللہ پاک جب کسی چیز کا جوڑ لگاتا ہے تو اللہ پاک پھر قسم کھا کر اس چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس. اچھا مزے کی بات ہے، یہاں یوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم. قسم ہے
تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا۔ روزہ مومن کے لیے ہے، توجہ دینا بات پر، روزہ زور سے کہو، سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور وہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں ہے ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑی برکت والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ اب کیا معنی نکلا؟ سایہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہوتا، درخت جو ہوتا ہے نا، اس کے نیچے اگر کافر آ کر بیٹھ جائے تو درخت کہے چل اٹھ جا، میں تجھے سایہ نہیں دیتا، کبھی درخت بولا ہے؟ جانور بھی نیچے ہو تو کبھی درخت بولا ہے کہ نہیں میں تو انسان کو سایہ دوں گا تمہیں؟ بارش جب برستی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے، کبھی بارش نے کہا ہے کہ مسلمان کے گھر پہ برسوں گی، کافر کے گھر پہ نہیں برسوں گی؟ کبھی اس نے کہا ہے کہ مسلمان کے شہر میں برسوں گی، کافر کے شہر میں نہیں اللہ جب روزی کو تقسیم کرتا، میرے اللہ نے کبھی کہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں تو دال آٹا پہنچے گا، کافر کے گھر میں نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ کافر کو زیادہ دیتا ہے، مسلمان کو تھوڑا دیتا ہے، اس لیے کہ کافر کو ان چیزوں سے پیار ہوتا ہے، مسلمان کو ان چیزوں سے پیار نہیں ہوتا، مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوتا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت اور رحمتیں جو ہیں وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے بھی، اور دنیا میں اللہ کی ہر مخلوق پر اس کی رحمت ہے۔ شہر عظیم، یہ عظیم کیا ہوتا ہے؟ جس سے آگے کچھ نہ ہو، جس سے آگے آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی شان بیان کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سے آگے قرآن کی شان کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ قرآن بھی عظیم ہے، اللہ بھی عظیم ہے۔ اور جب میرے پاک نبی کا نمبر آیا تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کے اخلاق سے آگے کچھ نہیں، قرآن کی عظمت سے آگے کچھ نہیں، اللہ کی عظمت سے آگے کچھ نہیں۔ یہاں فرمایا کہ رمضان کی عظمتوں سے آگے اور کوئی عظمت نہیں، اللہ بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، نبی بھی عظیم، اور رمضان بھی۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں عظیم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ جڑنے کی توفیق دے، آمین کہہ۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں نبی عظیم سے جڑے ہیں، اور اللہ پکا جڑنے کی توفیق دے۔ قرآن عظیم ہے، اللہ نے ہمیں عظیم قرآن سے جڑنے کی توفیق دی، اور دعا ہے اللہ اور جڑنے کی توفیق دے۔ اب جڑنے والے ہیں عظمت والے مہینے سے، دعا کریں کہ اللہ جڑنے کی توفیق دے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی باتیں رمضان میں سے ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔